اترو گاڑی سے، آج سے تم میری اسسٹنٹ ہو۔ وہ اس کے کان میں سور پھونکتا گاڑی سے اتر چکا تھا۔ زرمیش اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتی ہوئی شال سر پر جمائے گاڑی سے اترتے ہوئے لرزتے قدموں سے اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے چوڑے وجود کو دیکھتے قدم بڑھا رہی تھی۔ میرے ساتھ چلیں مس خان، میری اسسٹنٹ ہیں آج سے آپ۔ ایک اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے اپنے سر کو اسسٹ کرنا، آج سے آپ مجھے اسسٹ کریں گی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا ڈاکٹری اصل میں ہوتی کیا ہے۔ وہ اس کی طرف مڑتے لفظ چباتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمیش کانپتے ہوئے اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا جھکے گلاس ونڈو سے نظر آتے سر سبز پہاڑوں کو گھورتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ جازل نے اسے فون کیوں کیا؟ وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ دہکنے کے ساتھ پریشان ہوا تھا۔ یہ جازل آغیار لغاری آخر تھا کون؟ اس کی طرح ایجنٹ تھا یا پھر کسی کا مورا، یا پھر سچ میں ڈاکٹر تھا جو زرمیش کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا؟ آخری بات اس کے سینے میں ایندھن جلا چکی تھی۔ اسے پہلی دو باتوں سے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی آخری سوچ پر پاگل ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اس نازک وجود کے لیے اس کے اندر ایسا غصہ، ایسے بھانبڑ جلے تھے۔ وہ اس کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودنے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اذلان سکندر جے کے کی قید میں تھا۔ جے کے اسے کیسی کیسی اذیتیں دے رہا ہوگا، مرنے سے بدتر حالت کر دی ہوگی اس کی۔ وہ قید کی صورتوں سے اچھی طرح واقف تھا، ایسی کئی قیدیں اس نے کاٹی ہوئی تھیں۔ آریان نے چیختے ہوئے ٹیبل پر پڑی تمام فائلز نیچے پھینکی تھیں۔ زرمیش اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخ روکتے پیچھے کو ہوتے دروازے میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی دبی چیخ پر غصے سے مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ تھر تھر کانپتے کھڑی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ اپنے گالوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ آریان اس کی حرکت پر اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ جاؤ ڈاکٹر مہین کے پاس، ان کے علاوہ کسی کے پاس نظر نہ آؤ مجھے۔ آریان خانزادہ نے خون اتری نگاہ سے اسے دیکھتے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ جی سر، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے جلدی سے دروازہ کھولتے بھاگتے ہوئے ڈاکٹر مہین کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ نے بند ہوتے دروازے سے بھاگتے ہوئے اسے دیکھتے اپنے جبڑے بری طرح سے بھیجتے اپنے سامنے پڑی کرسی کو پوری قوت سے ٹانگ ماری تھی۔ کرسی الٹتے ہوئے دور جا گری تھی۔ وہ بامشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ جازل آغیار لغاری! آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے کرسی اٹھا کر دیوار پہ دے ماری تھی۔ رضا خان کی حویلی کے بہت بڑے لان میں اس کے بیٹے داور خان کی مہندی کا فنکشن منعقد تھا۔ بڑے بڑے سالم دمبے روسٹ کیے جا رہے تھے۔ مختلف قسم کا لائیو مینیو چل رہا تھا، جس میں سرِ فہرست سالم دمبے تھے۔ الماس خان اور ذویار خان زادہ کب سے فائرنگ کر رہے تھے، جس میں ان کے بہت سے دوست ساتھ دے رہے تھے۔ رضا خان کی عالی شان حویلی گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ سے گونج رہی تھی۔ رضا خان اپنے دوست مصطفیٰ ملک کے ساتھ بیٹھے یہ دیکھتے انجوائے کر رہا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مرتضیٰ، تم میرے علاقے میں اپنے خاندان کو لے کر آئے۔ رضا خان کی بات پر مرتضیٰ ملک کا قہقہ گونجا تھا۔ کتنی بار کہو گے یہ تم مجھ سے؟ سنا تھا تم پٹھان بہت مہمان نواز ہو، آج دیکھ بھی لیا۔ اتنی محبت، اتنی عزت، اتنی شاندار دعوتیں، بہت انجوائے کیا ہے میں نے، مصطفیٰ ملک نے کہتے رضا خان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں آگ جلائے کرسیوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ تمہارا بڑا پن ہے جو یہ سب کہہ رہے ہو، ورنہ اتنے بڑے بزنس مین کا کلام میں قدم رکھنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ رضا خان کی بات پر پھر سے مصطفیٰ ملک کا قہقہ گونجا تھا۔ میری نظر میں کچھ دن پہلے تم غریب تھے رضا خان، یہاں آ کر پتہ چلا تم تو مجھ سے بھی دو ہاتھ آگے ہو۔ مصطفیٰ ملک نے رضا خان کی عالی شان حویلی کی طرف نظریں دوڑاتے کہا تو اس بار رضا خان کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ مصطفیٰ ملک ہنستے ہوئے اپنی نگاہیں سامنے کھڑے سیاہ لباس میں ملبوس ذویار خان زادہ پر گاڑ گیا، جو ہنستے ہوئے کب سے آسمان میں فائر کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟
مصطفیٰ ملک نے ہاتھ میں پکڑے مشروب کے گلاس کو لبوں سے لگاتے ضیاء کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، جو مصطفیٰ ملک کو بے حد تیز ترار مغرور سا لگا تھا۔ بہت ٹیڑھی چیز ہے، نہ ہی جانو تو بہتر ہوگا۔ رضا خان ضیاء خان زادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ تو لگ رہا ہے، داور خان سے دوستی کیسے ہو گئی؟ مرتضیٰ ملک نے ضیاء خان زادہ کے باروب مغرور نقوش کو دیکھتے پوچھا۔ دوستی کا کیا ہے، وہ ہو جاتی، وہ تو لاہور کے رہنے والے مصطفیٰ ملک اور کلام میں رہنے والے رضا خان سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو دونوں کلام کے رہنے والے ہیں۔ رضا خان مسکرایا تھا۔ مصطفیٰ ملک مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلائے مشروب کو پینے لگا۔ عائش ملک رضا خان کی حویلی کے سٹنگ ایریا میں کھڑی گلاس ونڈو سے لان میں نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اس وقت وہ گرین کلر کے ہیوی کامدار والے بے حد خوبصورت فراک میں ملبوس بغیر کسی دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اس کے سنہرے بے حد سلکی خوبصورت بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ نیلی گہری بے حد خوبصورت آنکھوں پر ہلکا سا میک اپ اس کی آنکھوں کو خطرناک حد تک خوبصورت بنا گیا تھا۔ پنک لپسٹک لگائے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس پر نگاہیں ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ سبز فراک میں اس کے خوبصورت نشیب و فراز تو پانی میں جیسے آگ لگائے ہوئے تھے۔ اس کا سنگ مرمر سا جسم تو قیامت سی بجلیاں گرا رہا تھا۔ وہ گلاس ونڈو سے نظر آتے ضیاء خان زادہ پر کب سے اپنی شرر بار نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ ضیاء خان زادہ کو دیکھتے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اللہ اللہ خائستہ، اس لڑکی کو ادھر سے دور کرو، دیکھو ذرا اس کو، بغیر کسی چادر کے کب سے یہ باہر دیکھ رہا ہے، اوپر سے پری کی طرح خوبصورت ہے۔ باہر کھڑے مردوں کو تو چھوڑو، کوئی جن عاشق ہو گیا تو کیا کرے گا ہم؟ ادھر کا مہمان ہے یہ۔ مزالہ خانم پریشانی سے بولی تو خائستہ کی ہنسی کی چھنکار گونجی تھی۔ مورے کیسی باتیں کر رہا ہے تم؟ یہاں جن کہاں سے آ گیا؟ دریا پر جاؤ تب بھی تم یہی کہتا ہے وہاں جن ہوگا، پہاڑوں پر غلطی سے چلا جاؤ تب بھی یہی کہتا ہے۔ وہ بیچارہ مہمان ہے ادھر کا، وہ ادھر اس حویلی میں بند رہنے کو تو نہیں آیا، یہ ڈراوا ہم کو دیا کرو۔ وہ شہر کا لڑکی ہے، وہ نہیں ڈرتا، خائستہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ادھر اگر جن نہ بھی ہوا، کسی مرد نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ بڑبڑ کرے گا، اس کو پیچھے کرو اور اس کو دوپٹہ بھی اوڑھاؤ۔ مزالہ خانم غصے سے بولتی چلی گئی تھیں۔ خائستہ اپنے سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے عائش کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہا ہے تم ادھر؟ مورے بہت بول کر گیا ہے، اور باقی مہمان عورت بھی، تمہیں ایسے دیکھ کر بہت باتیں کر رہا ہے۔ خائستہ نے عائش ملک کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے کہا۔ ہو کیئرز؟ عائش نے کندھے اچکائے تھے۔ کیا مطلب؟ خائستہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھوڑو مطلب کو، یہ بتاؤ یہ ضیاء خان زادہ کون ہے؟ عائش ملک نے ضیاء کو گھورتے ہوئے پوچھا، جو کب سے آسمان میں فائرنگ کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، تم اس ضیاء خان زادہ کو دیکھ رہا تھا تب سے؟ خائستہ نے حیران ہوتے گالوں کو ہاتھ لگائے۔ کیا ہوا؟ تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے یہ موصوف کوئی جن بھوت ہے۔ عائش استزائیہ ہنسی تھی۔ اللہ اللہ عائش، جن بھوت قسم سے اس ضیاء خان زادہ سے اچھا ہوگا، بہت ہی ظالم ہے، یہاں کا سردار ہے مگر بہت جابر، دوسروں کو سزا دینا اپنا حق سمجھتا ہے، کسی کو بھی مار دیتا ہے۔ کیا مطلب کسی کو بھی مار دیتا ہے؟ کیا اس کا راج چلتا ہے؟ زمینی خدا ہے کیا ادھر کا؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عائش بھڑکی تھی۔ اسی کا راج چلتا ہے، بہت ظالم ہے، جرگے کا فیصلہ یہی کرتا ہے، اپنا سامنے آواز اٹھانے والوں کا گلا دبا دیتا ہے اپنا جابرانہ فیصلوں سے۔ اس کا دشمن بھی اس کا نام سے ڈرتا ہے، تو کیا کہے گا پھر اسے؟ ظالم ہی نا۔ اور دیکھو اس کی طرف، اس کا چہرہ کی طرف، کیسا پرکشش مرد ہے، مگر اس کا چہرہ سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ خائستہ نے جھرجھری لیتے ضیاء خان زادہ کی طرف دیکھا، جس کے سرخ و سفید چہرے پر کئی چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ادھر کلام کا بڑے سے بڑے گھر کا لڑکی ضیاء خان زادہ جیسے مشکل مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتا، ادھر کا سردار ہے مگر اس کا نام سنتے ہی لڑکیاں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے،
پتہ نہیں کس بد نصیب کا نصیب پھوٹے گا۔ خائستہ نے زویار کو دیکھتے ایک بار پھر سے جھرجھری لی تھی۔ عائش ملک خائستہ کی ایک ایک بات پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ ظالم، اکھڑ مزاج، بے انتہا روڈ سخت انسان تھا، وہ جانتی تھی۔ تم کیوں اسے دیکھ رہا ہے؟ دل آ گیا ہے کیا تمہارا؟ خائستہ نے اب ہنستے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ دل اور اس پر؟ عائش مر جائے اپنے شابیر کے علاوہ کسی مرد کو سوچے بھی نہ۔ یہ زویار خان زادہ جیسے ظالم مرد پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ میرے شابیر کے پیروں کی خاک بھی یہ نہیں۔ عائش نفرت سے زویار خان زادہ کو دیکھتے بولی تھی۔ اچھا ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس زویار خان زادہ کو یہاں کی پہاڑوں پر رہنے والی لڑکی ہی سہ سکتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بھی پہلی رات اوپر پہنچ جائے گا۔ خائستہ ہنستے ہوئے بولی۔ اتنا جنگلی ہے کیا؟ عائش استزائیہ ہنسی تھی۔ لندن سے پڑھ کر آیا ہے، مگر اس کا تعلیم سے دور دور تک واسطہ نہیں لگتا۔ جنگلی ہی ہے، تبھی تو کہہ رہی۔ خائستہ کی بات پر عائش کی آنکھوں میں نفرت مزید بڑھی تھی۔ ہٹ جاؤ اب ادھر سے، ادا اور لالا نے دیکھ لیا خواہ مخواہ چیخے گا۔ خائستہ نے اسے وارن کیا۔ تمہارے لالا کا مجھ سے کیا تعلق، جب میرے بھائی اور پاپا کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ عائش نے اب خائستہ کو غصے سے دیکھا۔ تم مہمان ہے اور ہم لوگ ایسا ہی ہے۔ ادھر کا مرد اپنا عورت کو لے کر ہی نہیں، اپنا مہمان عورت کے متعلق بھی احساس ہے۔ اچھا نہیں لگتا تم ادھر کھڑا ہے اور تمہارا وجود پر دوپٹہ بھی نہیں۔ خائستہ اسے ٹوکتے چلی گئی تھی۔ عائش اسٹیل وہیں کھڑی زویار خان زادہ کو گھور رہی تھی۔ زویار خان زادہ نے فائر کرتے سامنے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ لان کے بیچوں بیچ تعمیر خوبصورت حویلی کے گلاس ونڈو پر پڑی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بھی شرارے سے دیکھے تھے۔ اس دن کی اس لڑکی کی گالی یاد آئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کا لباس اسے اس دن سے بھی زیادہ ولگر لگا تھا، جس کی فٹنگ میں وہ صاف عیاں ہو رہی تھی۔ بڑے دھڑلے سے بے شرمی سے کھڑی تھی۔ ادھر اتنے مرد تھے، ذرا پرواہ نہیں تھی اسے۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورتی اس نے کلام میں نہیں دیکھی تھی، مگر زویار خان زادہ کو اس کی خوبصورتی سے نفرت ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک عورت کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہوتی تھی، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ عیاں ہوتی عورت صرف غلیظ نگاہوں کی حقدار ہوتی ہے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو نفرت سے گھور رہے تھے۔ التمش میرا بندوق گولیوں سے بھر دو۔ آج رات گولیوں کی گونج ختم نہیں ہونی چاہیے۔ آج خوشی کا دن نہیں، منوس دن ہے زویار خان زادہ کے لیے۔ وہ پشتو میں بولتے ہوئے بلند آواز میں گرجتے فائر کرنے لگا۔ عائش اسے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتے پردے برابر کر گئی تھی۔ ارتضیٰ خان سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس رضا خان کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ آ گیا میری جان کا ٹکڑا، میری جان۔ زویار خان زادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ارتضیٰ خان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ لالا، ارتضیٰ خان مسکراتے ہوئے زویار کے سینے سے علیحدہ ہوا۔ التمش، اب میرے حلق سے اتریں گے یہ سالم دمبے، اب مزہ آئے گا فائرنگ کا۔ پہلے تو یہ مہندی پھیکی تھی۔ زویار خان زادہ چیختے ہوئے آسمان میں فائرنگ کرنے لگا۔ ارتضیٰ خان اور باقی سب ہنس پڑے تھے۔ ارتضیٰ خان میں زویار کی جان بستی تھی، یہ سب جانتے تھے۔ ارتضیٰ خان نے التمش خان زادہ سے بندوق پکڑتے ہوئے فائرنگ کرنا شروع کی۔ زویار خان زادہ بھی تڑ تڑ فائرنگ کر رہا تھا۔ لان میں میوزک بھی اب زوروں شوروں سے چلنا شروع ہو گیا تھا۔ ادھر عورتوں کا کوئی کام نہیں تھا، صرف مرد حضرات تھے۔ نہ کوئی عورت آنے کا سوچ سکتی تھی۔ یہ شغل میلہ صبح تک چلنا تھا۔ داور رقص کا کوئی بندوبست نہیں۔ زویار خان زادہ نے داور کو آنکھ ماری تھی۔ ہے میری جان، داور نے اونچی آواز میں کہکا لگایا۔ وہاں کھڑے سارے دوستوں کے بلند بانگ کہکے گونجے تھے۔ لالا، ارتضیٰ خان نے چمٹی نگاہوں سے زویار خان زادہ کو دیکھا۔ زویار خان زادہ کو دیکھا۔ زویار خان زادہ نے ارتضیٰ خان کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہکا لگایا۔ رقص دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ تیرے سامنے ان عورتوں کو کبھی غلطی سے ٹچ بھی نہیں کیا۔ یہ تو شغل میلہ ہے، ذرا جی بہل جاتا ہے۔ زویار خان زادہ نے ارتضیٰ خان کی گردن میں پیچھے سے اپنا بازو حائل کرتے
اسے اپنے ساتھ لگایا۔ لالا، دیکھنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ کیا ضرورت تھی رقاصاؤں کو بلانے کی؟ ارتضیٰ خان کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ میں نے نہیں بلایا، داور خان نے بلایا ہے۔ تمہیں نہیں پسند تو میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، بلکہ ابھی چلا جاؤں گا یہاں سے۔ ذوالفقار خانزادہ کی بات پر ارتضیٰ خان ہنس پڑا تھا۔ لالا، میری ہر بات آپ مانتے ہیں، مگر اپنے جابرانہ فیصلوں سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ ارتضیٰ خان نے سنجیدگی سے دیکھتے سوال داغا۔ تمہارے نزدیک یہ جابرانہ فیصلے ہیں، میرے نزدیک ان سانپوں کا سر کچلنا جو ہمارے آگے سر اٹھاتے ہیں، ان کے ڈسنے سے پہلے ہی ان کو مار دیتا ہوں۔ کیا غلط ہے اس میں؟ جو غلطی کرتا ہے اسے سزا نہ دوں تو وہ بار بار غلطیاں کریں گے، اور ان لوگوں کی یہ غلطیاں ذوالفقار خانزادہ کو کمزور کرتی ہیں، اور میں کمزور نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی۔ جو گناہ کرتا ہے اسے میں معاف نہیں کرتا۔ ذوالفقار خانزادہ کی سرشت میں معافی اور رحم شامل نہیں۔ ذوالفقار کرخت لہجے میں بولتے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہا تھا، جو روز کی طرح ذوالفقار خانزادہ کی کسی بات پر متفق نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اتنا بتاؤ، کوئی ہمیں نقصان پہنچائے، میں خاموش رہوں؟ ذوالفقار خانزادہ بڑوں کے چھتے جیسا ہے، جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، اپنی جگہ پر جھٹا اپنا کام کرتا رہتا ہے، مگر غلطی سے بھی کوئی اس چھتے کو ہاتھ لگاتا ہے تو بڑوں کا چھتا اسے نہیں چھوڑتا، جس نے اسے ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہوتی ہے۔ شروعات ہمیشہ سامنے والا کرتا ہے، مگر اسے ختم ذوالفقار خانزادہ کرتا ہے۔ اب اختتام سانس کھینچ کر کرنا ہو یا اپنے پیروں پر گروا کر اپنے تلوے چٹوانا ہو، یہ سامنے والے کے گناہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ذوالفقار خانزادہ اسے اس کے گناہ کی کتنی سزا دیتا ہے۔ ذوالفقار خانزادہ نے ہنگارہ بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے لہجے میں غرور تنتنا تھا، چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ ارتضیٰ خان ذوالفقار کی باتوں پر لب بھیجے رخ پھیر گیا تھا۔ التمش، ذوالفقار خانزادہ نے ارتضیٰ کی چوڑی پشت کو دیکھتے التمش کو اونچی آواز میں پکارا۔ جی خان۔ وہ تیزی سے ذوالفقار خانزادہ کی طرف بڑھا۔ چلو، ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ ذوالفقار خانزادہ ارتضیٰ خان کی پشت کو دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ جی خان، جیسے آپ کہیں۔ التمش خانزادہ سنجیدگی سے بولتے ذوالفقار خانزادہ کے پیچھے بڑھ گیا تھا۔ ارتضیٰ خان اپنی پسٹل پکڑے اپنے دوستوں کے ساتھ سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ فائرنگ کرنے کا اسے کوئی شوق نہ تھا۔ ذوالفقار خانزادہ کے جانے کے بعد اس کا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا۔ وہ کھانا کھائے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ ایک طرف اب رقاصاؤں کا رقص چل رہا تھا۔ سب مرد حضرات ان رقاصاؤں کے گرد جمگٹا بنائے کھڑے تھے۔ ارتضیٰ خان نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ جانتا تھا ذوالفقار خانزادہ کو، وہ اب کل تک کچھ نہیں کھائے گا۔ اس کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا، وہ بھی تو ایسا ہی تھا۔ جب تک وہ کھانا نہ کھا لیتا وہ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ جبڑے بھیجے کھڑا تھا، ارتضیٰ خان کے وجود میں غصے کے شعلے سے دیکھ رہے تھے۔ ایک غصہ تھا جس پر وہ قابو نہ رکھ سکتا تھا، مگر اس غصے میں وہ اپنا نقصان کرتا تھا، کسی دوسرے کا نہ کرتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان کھڑا تھا کہ اذان ملک کو لان میں انٹر ہوتے دیکھتے وہ چونکا۔ ارتضیٰ خان کی رنگت پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ وہ اور اذان ملک انٹرمیڈیٹ تک ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے تھے، اب آرمی کالج میں بھی اکٹھے تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ کتنی بار کار ریسنگ میں ایک دوسرے کی گاڑیوں کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ ارتضیٰ خان دیکھتی نگاہوں سے اذان ملک کو دیکھ رہا تھا، جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس، پسٹل ہاتھ میں پکڑے، ساتھ داور خان کے چھوٹے بھائی الماس خان کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ اپنے اوپر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے اذان ملک کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تھی۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے اذان ملک کی آنکھوں میں چنگاریاں سی پھوٹی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو اب خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اذان ملک نے ارتضیٰ خان کو دیکھتے انگلی اوپر اٹھاتے نازیبا اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے آسمان میں فائر کیا۔ ارتضیٰ خان کی رنگت پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ اذان ملک ارتضیٰ خان کی رنگت دیکھتے
ہنستے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے لگا۔ ارتضیٰ خان لب بھیجتے ہوئے تیزی سے حویلی کے پچھلے لان کی طرف بڑھا۔ الماس خان ارتضیٰ خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر حیران ہوتے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ ارتضیٰ خان الماس خان کو اپنے پیچھے آتا دیکھتے غصے سے پچھلے لان میں بنی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھتا حویلی کی چھت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ارتضیٰ؟ الماس اس کے پیچھے آتا چیخا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، جاؤ تم باتیں کرو میرے دشمن سے، اسے گلے سے لگاؤ۔ ارتضیٰ خان غصے سے جواباً گرجا تھا۔ دشمن؟ کون دشمن؟ الماس حیران ہوا تھا۔ اب وہ دونوں حویلی کی سب سے اونچی چھت پر تھے۔ ارد گرد پہاڑوں پر گھروں کی چمکتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ستمبر اینڈ ہونے والا تھا، سردی کا آغاز شروع ہو چکا تھا، راتیں کافی ٹھنڈی تھیں۔ اس وقت اتنی اونچائی پر وہ کھڑے تھے، ٹھنڈی ہواؤں سے دونوں کے چہرے سرخ ہو چکے تھے۔ اذان ملک سب سے بڑا دشمن ہے میرا۔ ارتضیٰ خان چھت کی ریلنگ پر اپنے دونوں بازو ٹکائے نیچے لان میں کھڑے اذان ملک کو گھورتے ہوئے بولا۔ اذان ملک؟ الماس خان حیرانگی سے بولتا۔ ارتضیٰ خان کے ساتھ کھڑے ریلنگ پر اپنے دونوں بازو جما گیا تھا۔ اب دونوں اذان ملک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے جو ہنستے ہوئے فائرنگ کر رہا تھا۔ ہاں اذان ملک، جی کر رہا ہے اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ ارتضیٰ خان نے اپنی پسٹل اذان ملک پر غصے سے تانی۔ تو اتار دو، کس نے روکا ہے؟ الماس خان نے ارتضیٰ خان کو آنکھ ماری تھی۔ مشکل تو یہی ہے ارتضیٰ خان، سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ ارتضیٰ خان نے اذان ملک کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتے جواباً کہا۔ ارتضیٰ خان کچھ نہیں کر سکتا، وہ جان لینا تو دور کی بات، کسی کے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کر سکتا۔ الماس خان ارتضیٰ خان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا گیا۔ ارتضیٰ خان نے جبڑے بھیجتے اذان ملک کو غصے سے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے یکے بعد دیگرے کئی ہوائی فائر کیے۔ وہ اپنی نگاہیں اذان ملک پر جمائے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے وہ مسلسل فائر کر رہا تھا۔ یکدم اذان ملک اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے زمین پر گر چکا تھا۔ لان میں زوردار میوزک اور رقاصاؤں کا رقص چل رہا تھا۔ اذان ملک کو زمین پر خون میں لت پت دیکھتے ارتضیٰ خان بدحواس ہوتے بے یقین ہوا۔ اس وقت ایک وہی فائر کر رہا تھا، اس کی گولی اذان ملک کو لگ چکی تھی۔ ارتضیٰ، یہ کیا کیا تو نے؟ الماس خان گرجا تھا۔ میں نے نہیں کیا، میں نے اسے نہیں مارا۔ ارتضیٰ خان بدحواس ہوتے بولا۔ تو نے نہیں کیا؟ تیرے ہاتھ میں پسٹل تھی، تو اسے مارنا چاہتا تھا، ہمارا مہمان تھا وہ۔ الماس چیختے ہوئے نیچے کی طرف بھاگا۔ ارتضیٰ شاکنگ ہوئے اسٹیل وہاں پر کھڑے پتھرائی نگاہوں سے اذان ملک کو زمین پر خون میں لت پت پڑا دیکھ رہا تھا۔ عائش گلاس ونڈو سے اذان ملک کو گولی لگتا دیکھ چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ عائش، تم اس حلیے میں باہر کہاں جا رہا ہے؟ خواستہ نے داخلی دروازے کے پاس اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یو گائز آر بلڈی کریپی، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ خواستہ کو دھکا دیتے وہ داخلی دروازہ کھولتے باہر تیزی سے بھاگی۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے بڑے سے لان میں داخل ہوئی تھی۔ ہٹو یہاں سے، وہ چیختے ہوئے مردوں کو ہاتھوں سے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہاں کھڑے بہت سے مرد حیران ہوتے پیچھے ہوئے تھے۔ داور خان اپنی مہمان عورت کو وہاں دیکھتے لب بھیج گیا تھا۔ داور خان کے اشارے سے میوزک بند ہو چکا تھا، رقاصائیں رقص کرتے رک چکی تھیں۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے گرین کلر کے ہیوی کامدار فراک میں ملبوس تھی، جس میں اس کے خوبصورت جسم کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ بہت سے مرد اسے رقاصہ سمجھے تھے، کیونکہ وہاں کی عورت مر سکتی تھی، اتنے مردوں کے درمیان نہیں آ سکتی تھی، وہ بھی اس حلیے میں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مرد اتنی خوبصورت رقاصہ کو دیکھتے حیران تھے۔ کچھ مرد بےتاب ہو کر اس کی طرف بڑھے۔ رک جاؤ، مہمان ہے ہماری، داور خان پسٹل سے ہوا میں فائر کرتے چیخا۔ آگے بڑھتے مرد جلدی سے پیچھے ہوئے۔ عائش سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بھاگتے ہوئے اذان ملک کی طرف بڑھی۔ مصطفیٰ ملک اور رضا خان عائش کو ادھر دیکھتے پریشان ہوئے تھے۔ مصطفیٰ، تمہارا بیٹی ادھر مردوں کے بیچ کیا کر رہا ہے؟ رضا خان ناگواری سے بولا تھا۔ مصطفیٰ پریشانی سے عائش کی طرف بڑھا۔
پاپا اذان کو گولی لگی ہے۔ عائش مصطفیٰ ملک کی طرف بڑھتے گہرے سانس لیتے روتے ہوئے چیخی تھی۔ کیا؟ مصطفیٰ ملک کے ہاتھوں سے ڈرنک کا گلاس چھوٹا تھا۔ عائش روتے ہوئے باقی مردوں کو ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہ ان مردوں کے جتھے کو چیرتی ہوئی اذان کی طرف بڑھ رہی تھی جو لان میں خون میں لت پت پڑا تھا۔ کسی کو خبر ہی نہ تھی۔ وہ جمکٹا چیرتے ہوئے روتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ رضا خان، مصطفیٰ ملک، داور خان بھی تیزی سے اذان ملک کی طرف بڑھے۔ اذان عائش دل پر ہاتھ رکھتے چیخی تھی۔ اس کا خون لان کو سرخ کر چکا تھا۔ مصطفیٰ ملک اذان کو خون میں لت پت دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑائے تھے۔ رضا خان جلدی سے انہیں تھام گیا تھا۔ اذان عائش زمین پر بیٹھتے اذان ملک کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے چیخی تھی۔ آنکھیں کھولو اذان، وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ ایمبولینس کو فون کرو۔ داور خان نے اذان ملک کی طرف بڑھتے اذان ملک کی دھڑکنیں چیک کرتے چیختے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ خان بھاگتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ پسٹل ابھی تک اس کے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ وہ پتھرائی کیفیت میں اذان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے نہیں مارا اسے، میں نہیں مارنا چاہتا تھا اسے، میں نے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ ارتضیٰ خان بدحواس ہوتے پسٹل زمین پر پھینکتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے چیخا تھا۔ عائش نے روتے ہوئے ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اٹھتے ہوئے ارتضیٰ خان کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتی تھی۔ "You killed my brother. You bloody rascal خان"، وہ ارتضیٰ خان کا گریبان پکڑے چیخی تھی۔ یہ دیکھتے رضا خان اور داؤد خان پریشان ہوئے تھے۔ وہ ذویار خان زادہ کے بھائی کو سب کے سامنے تھپڑ مار چکی تھی۔ ارتضیٰ خان نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ "کیسے کر سکتے ہو تم؟" عائش ملک نے ارتضیٰ خان کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے چیختے ہوئے پوچھا۔ "داور، اس کو اندر لے کر جاؤ"، رضا خان یہ دیکھتے غصے سے بولے تھے۔ کہاں ان کے ہاں عورتیں اس طرح کے لباس میں سب کے سامنے اس طرح کا تماشا کرتی تھیں؟ وہ ذویار کے بھائی پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ رضا خان پریشان ہوا تھا۔ ذویار خان زادہ کی پاور سے واقف تھا وہ۔ مرتضیٰ ملک بدحواس سے اذان ملک کے پاس بیٹھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا۔ جوان بیٹا خون میں لت پت بے سدھ پڑا تھا۔ "میں اندر نہیں جاؤں گی، میں اس درندے کی جان لے کر رہوں گی"، عائش زمین سے پسٹل اٹھاتے ارتضیٰ خان پر تان چکی تھی۔ "اس کو روکو، ذویار خان زادہ کا بھائی ہے یہ، اسے کچھ ہو گیا ذویار آگ لگا دے گا تمہارا حویلی کو"، رضا خان۔ بہت سی آوازیں گونجی تھیں۔ مرد حضرات حیرانگی سے اتنی نڈر عورت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جس طرح کے حلیے میں کھڑی تھی یہ بھی حیران کن تھا۔ اوپر سے وہ بلا کے خوبصورت تھی۔ سامنے کھڑا انسان اس ظالم ذویار خان زادہ کا بھائی ہے، یہ سنتے عائش پاگل ہوئی تھی۔ "تم اپنے بھائی جیسے ہی ہو، جو سنا تھا بالکل ٹھیک سنا تھا، وہ جابر ظالم بغیرت ہے۔ تم بھی وہی ہو، ظالم جابر بغیرت"، وہ حلق کے بل چیختے ہوئے ارتضیٰ کے سینے پر اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گئی۔ "جان سے مار ڈالوں گی تمہیں میں"، عائش ملک نے چیختے ہوئے پسٹل کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ ارتضیٰ خان سر جھکائے کھڑا تھا، وہ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا۔ داور خان عائش سے پسٹل چھینتے ہوئے عائش کی کلائی پکڑے اندر کی جانب بڑھا۔ "چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خطاؤں کو، ان بغیرت خان زادوں کو، اس ذلیل ذویار خان زادہ کے ذلیل بھائی کو، میرے اذان کو مار دیا"، وہ چیختے ہوئے داور خان کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ ذویار خان زادہ کے خلاف پہلی بار کسی نے یوں آواز اٹھائی تھی، اسے یوں گالیاں دی جا رہی تھیں۔ اس کے علاقے میں ایک عورت اسے ہی گالیاں دے رہی تھی، اور یہاں جو کچھ ہوا اس کی ویڈیو بنتی ذویار خان زادہ تک پہنچ بھی چکی تھی۔